مینٹل ہاسپٹل لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ دو ویڈیوز اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے۔ ایکچولی یہ فیس بک کی ویڈیو ہے، پھر فیس بک سے ایک کلپ نکالا گیا جو واٹس ایپ گروپ میں بھیجا گیا، پھر واٹس ایپ گروپ سے ہوتا ہوا یہ ٹویٹر پر آیا اور وہاں سے کافی وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک چرچ ہے جو کہ لاہور کے مینٹل ہاسپٹل کے اندر عارضی طور پر ایک آڈیٹوریم ہال میں بنایا گیا ہے، ایک کانفرنس ہال کے اندر بنایا گیا ہے۔ مطلب سہولت دی گئی ہے کرسچن برادری کو، مسیحی برادری کو جو اس ہسپتال کے اندر جاب کرتی ہیں، نرسز، ان کو کہ آپ اپنی عبادات اس چرچ کے اندر آ کر سکتے ہیں۔ زبردست چیز ہے، بڑی بات ہے۔ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے جتنے بھی منصوبے لگائے جائے وہ کم ہیں، اور لگانے چاہیے، ان کو اور تحفظ دینا چاہیے۔ اس حوالے سے پوری دنیا کو خدشات ہے اور اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے کچھ دن پہلے جمعرات کو ہی دیکھا کہ یورپی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا اسی حوالے سے۔ بل میں تو بہت ساری چیزیں تھیں، میں نے آپ کو بتا دی تھی، لیکن اس میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ پاکستان میں اقلیت کو تحفظ نہیں دیا جاتا، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ تو یہ ایک اعلیٰ مثال بنی ہوئی تھی، اور اس حوالے سے کرسچن برادری جو مسلم نرسز تھی، ان کی تعداد غالباً 20 یا 30 ہے، وہ خوش تھی اس حوالے سے، کسی قسم کی ان کی شکایت سامنے نہیں آ رہی تھی۔ لیکن یہ 3 یا 4 اپریل کو واقعہ پیش آیا کہ کچھ مسلم نرسز جو کہ 20 یا 30 یا 40 ہے، وہ ایک دم سے اس کانفرنس ہال میں گھسی ہیں، اور گھسنے کے بعد وہاں پر انہوں نے نعت پڑھنا شروع کر دی، اور مسلسل طور پر نعت پڑھتی رہی، جس کی ویڈیو بھی آئی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان خواتین کو جو کرسچن خواتین ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کریں۔ آپ اگر کسی غیر مسلم کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ تبلیغ دیں، آپ ان کو بتائیں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، ان کی اخلاقیات ایسی تھی، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، آپ بھی ان کو فالو کریں۔ تبلیغ کا بہت اچھے طریقے، بہت الگ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کہیں کہ بھائی مذہب تبدیل کرو نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ایک مسلم نرس ہے جو کہ سینئر ہے، اور ایک کرسچن نرس ہے جو کہ جونیئر ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں کوئی تلخ کلامی ہوئی، اور اس چیز کو انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا، اور یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا۔ پاکستان میں بہت مرتبہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک بندے کے پلاٹ پر قبضہ کرنا تھا یا کچھ پیسوں کا معاملہ ہو، اور اس کے بعد اس طرح کا ایک الزام لگا کر پھر اس کے ساتھ جو ہوا آپ نے دیکھا ماضی میں۔ تو کچھ اسی طرح سے دوبارہ سے تاریخ یہاں پر دہرائی گئی، لیکن اس کی ویڈیو بن گئی، اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ پھر ایک اور ویڈیو بنی جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ تھا کہ یہ جو مسلم خواتین نرسز ہے اور جتنا مسلم سٹاف ہے، میڈیکل سٹاف ہے یہاں ہسپتال کا، مینٹل ہاسپٹل کا، انہوں نے اس آڈیٹوریم کے ارد گرد، اس ہسپتال کے ارد گرد ایک مارچ کیا، اور اس میں انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے، تکبیر کے حوالے سے نعرے لگائے۔ یہ والی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہائی اتھارٹیز کو پتہ چل گیا، پنجاب حکومت کو پتہ چلا، اور ان کو انٹرفیئر کرنا پڑا۔ البتہ جو ہسپتال کی اپنی انتظامیہ ہے، انہوں نے اپنے طور پر ایک میٹنگ بلائی، دونوں پارٹیوں کو اپنے سامنے بٹھایا، اور ایک پیپر کے اوپر صلح ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں دیں گے، ان کی صلح ہو چکی ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر توہین مذہب کا، توہین رسالت کا قانون موجود ہے، 295 بی اور سی۔ اگر یہ کرسچن نرسز ان مسلمانوں کی مسجد میں جا کر اپنے مذہب کے مطابق کوئی کلام پڑھتے تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، پتہ ہے آپ کو؟ بہت اچھی طرح پتہ ہے، بہت ہی اچھی طرح پتہ ہے۔ مسجد تو چھوڑے، اگر باہر بھی کوئی اس طرح کا معاملہ، دور دور تک اس سے کا کوئی تعلق بھی نہ ہوتا، کسی نے خار نکالنے کے لیے، تو کیا کچھ اس کے پاس، اس کے ساتھ ہو چکا ہوتا، ہوا بھی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو تو کچھ لوگ مارتے نہیں ہیں، لیکن وہ پولیس کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے، یا توہین مذہب کیا ہے، یا توہین خدا کی ہے، تو آپ اس کے اوپر 295 اے بی سی سیکشن لگا کے اس کو گرفتار کریں، ہم اس کو ثابت کریں گے۔ پھر وہ کورٹ میں جاتے ہیں، سزائے موت ہو جاتی ہے، پھر اس کو لمبی جیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی مسلمان نے اٹھ کر، وہ لوگ جو ایسے معاملے میں، جو وہ مذہبی جماعتیں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں ان کی، جو اس نعرے کے اوپر آتے ہیں سامنے، اسی نعرے کی بنیاد کے اوپر، اسی کاز کی بنیاد کے اوپر سڑکیں بھی بند کرتے ہیں، دھرنے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، ووٹ بھی مانگتے ہیں، کہ کسی نے اٹھ کر بیان دیا کہ یہ جتنی مسلم خواتین نرسز ہے جنہوں نے جبری طور پر مذہب کرنے کا کہا، جو کرسچن نرسز ہے، خواتین نرسز ہے، ان کو
ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، ان کی عبادت گاہ کی توہین کی، کہ کسی نے مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف بھی توہین مذہب کا مقدمہ ہونا چاہیے؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم تو اقلیتوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہے ہیں، لا تعداد واقعات ہے، بس کئی جگہ پر ان کی ماری جاتی ہے مت اور ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر لوگ کامنٹس کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے ٹاپک پر میں ابھی بہت چیزیں ہضم کر رہا ہوں جو مجھے پتا ہے، جو ریئلٹی ہے اس کے پیچھے۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو آپ خوف کھا جائیں گے پھر، لیکن اگر میں نے بتا دیا پھر میں نے نہیں بچنا، پھر میں نہیں بچوں گا۔ جو الفاظ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں، جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو مجھے ابھی بھی تھوڑا بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے ٹاپک کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا یہاں پر۔ ہاں ہندوستان میں کچھ ہو جائے مندروں میں، اس کو ہم سب لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو چرچز کے اندر عیسائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر جس طرح ہندو لڑکیاں جو ہے 10 12 سال 14 سال 16 سال لڑکیاں، پھر ان کے نکاح کیے جاتے 40 42 سال 45 سال کے بڈھے کے ساتھ کہ جناب انہوں نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا۔ 10 سال 12 سال کی معصوم بچی اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے، پھر جب وہ کورٹ میں جاتی ہے اپنے والدین کو دھو کر روتی ہے اور پھر بھاگ کر ان کے پاس جاتی ہے کہ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، اس بندے نے مجھے بہکایا ہے، تو ہم ایسے واقعات کو رپورٹ نہیں کرتے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ اس سے اسلام کا امیج خراب کر رہے ہیں، آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ پاکستان کو دنیا کے سامنے کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ پھر یورپی پارلیمنٹ کو ہم کس منہ سے جواب دیں گے؟ ہم مجھے بتائیں نا، یہ واقعہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگنور ہو چکا ہے؟ نہیں، آپ کو میں ابھی اگر مجھے ایڈیٹنگ کے دوران اس کے ثبوت مل گئے تو دنیا کے کتنے اخبارات نے اس واقعے کو لکھا ہوگا، کیونکہ یہ تو آپ کو میں نے ڈاکومنٹ ابھی دکھایا ہے جو آپ نے دیکھا ہے، آپ غور سے پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے درمیان میں کوئی ہوا معاملہ، پھر ہم نے ان کی جج صلح کرا دی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک پیپر کے اوپر معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ عیسائی تھے نا، کمزور تھے، ہم سے کم ہے، اقلیت میں ہے، غریب ہے، نوکری کر رہے ہیں، چوڑے کہتے ہیں ہم ان کو۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی مسلم ہوتا، وہ بے شک مولوی نہ ہوتا، میرے جیسا کوئی کلین شیف ہی ہوتا، اور اگر وہ اس طرح کا دعویٰ کرتا کہ بھائی اس شخص نے توہین خدا، توہین مذہب یا توہین رسالت کی ہے، کیا کچھ ہو چکا ہوتا اس کے ساتھ۔ قانون بھی جناب اس کے خلاف ہوتا، فیصلے بھی اس کے خلاف آتے، عوام اس کے خلاف، اور پھر اس کے اوپر جتنے کوئی دھرنے، جلسے، جلوس، مطالبے، ملک بند کرنا، سب کچھ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ پھر ایک طرح سے تاریخ دہرائی جاتی، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کا میڈیا تو اس معاملے میں خاموش ہے۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹ رپورٹرز ہیں میری طرح کے، جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو ایکٹیوسٹ ہے، جو اوریجنل ایکٹیوسٹ ہے، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے۔ بہت سارے ہیں آواز اٹھا رہے، بہت سارے ہیں، کیونکہ مجھے بھی ویڈیو کسی انسانی حقوق کے کارکن کی جانب سے ہی ملی ہے۔ اتنی ڈری ہوئی ہیں یہ عورتیں کہ مشکل سے یہ شاید ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروائیں۔ ان کو ابھی بھی خوف ہے، ابھی بھی ان کے پاس کسی قسم کی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ میں محفوظ رہوں گی، آپ ویڈیو پہ مجھے یہ کہہ دیں، میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں، آپ مجھے گارنٹی دیں کہ میں محفوظ رہوں گی، میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ میرا انٹرویو کر لیں۔ تو یہ آپ کے حالات ہیں۔ پھر آپ یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ میں پیش ہونے والی رپورٹ کے اندر جو نقطہ ہے، یہ اقلیت والا، باقی نقطوں کی بات نہیں کر رہا، صحافیوں کے جو حوالے سے جو نقطہ وہاں پہ اٹھایا گیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں تو صحافت بھی آزاد ہے، یہاں پر جرنلسٹ بھی محفوظ ہے، اور عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو تو ہم نے بہت پیار دیتے ہیں، بہت محبت دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی محبت، ایک پرچہ جس کو پین سے لکھا گیا اور جناب صلح ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا۔ زیادتی کرتے ہیں ہم غلط کرتے ہیں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کو نہیں ٹھیک کریں گے نا، خدا کی قسم ہم دنیا کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور پوری زندگی پھر ہم یہی کریں گے، سڑکوں کو بند کریں گے، آگ لگائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ادھر پولیس مرے گی، ادھر عوام مرے گی، یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ملک کا بہت سارا خیال رکھے، اپنی اقلیتی برادری کا بھی خیال رکھا کرے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، آپ کے ساتھ نئی معلومات شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔